میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجھنا چاہے اور بحث کرنا چاہے، لڑائی کی نوبت آ جائے، تو تمہیں اسے صرف اتنا کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میاں میں نہیں لڑنا چاہتا، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب روزہ ضبط نفس سکھاتا ہے، یہ روزے کی برکات ہیں، یہ طبیعت کے اندر کچھ چیزیں پھر راسخ ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک چیز سے ایک بار رکتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے، دوسری بار رکتے ہیں تو اس سے کم مشکل ہوتا ہے، تیسری بار رکتے ہیں تو اس سے کم مشکل ہوتا ہے، پھر اگر 10-20 بار آپ ایک چیز سے رک گئے ہیں اختیار کے باوجود، تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے رکنا مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ رکنے کی مشق ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ سے کوئی لڑنا چاہتا ہے، الجھنا چاہتا ہے، تو بدتمیزی کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے، آپ رک گئے، دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ اب رمضان المبارک کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی الجھنا چاہے، کوئی بحث اور لڑائی اور بدتمیزی کرنے لگے، تو آپ کو تجربہ ہے کہ آپ ضبط نفس کر سکتے ہیں اور آپ رک سکتے ہیں، تو یہ آپ کا تجربہ جو ماہ صیام میں کیا تھا وہ آپ کو یہاں کام دے گا۔ اسی طرح ماہ صیام کے اندر آپ کے سامنے مرغن غذائیں تھیں، آپ نے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، آپ نے شدید بھوک کے باوجود، شدید پیاس کے باوجود، آپ نے ٹھنڈے میٹھے مشروب تھے لیکن نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، تو ضبط نفس کا ملکہ پیدا ہو گیا۔ اب ماہ صیام کے بعد اگر کوئی مشکوک یا حرام رزق ہوگا تو آپ اپنے آپ کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، اس لیے کہ ضبط نفس کا ملکہ آپ کو پیدا ہو چکا ہے۔ تو روزہ جب آداب کی رعایت کے ساتھ رکھا جائے گا تو پھر وہ نفس کے اندر یہ دولت پیدا کرتا ہے، ضبط نفس کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور یہ مقصود ہے۔ روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا تاکہ اس کو اتقاء کا نور ملے، تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ مشقت تمہارے اوپر ہی نہیں لگائی گئی، ڈالی گئی، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ پرانے جتنے بھی مذاہب ہیں، پرانے مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان میں روزہ دار کی تعریف موجود ہے۔ قدیم یونانی تہذیب میں، مصری تہذیب میں فاقہ کشی کی عظمتیں اور فاقہ کشی کی برکتوں کا ذکر موجود ہے۔ اناجیل کے اندر، تورات کے اندر، باقی آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں روزہ دار کی تعریف موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ فاقہ کشی کرنا، روزے رکھنا، 40 دن اعتکاف کرنا قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو پچھلی امتوں میں بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن کہا تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا؟ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا گیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، عام مہینوں میں جو آپ کے گھر کا بجٹ ہوتا ہے اس سے رمضان المبارک کا موازنہ کیجئے تو آپ کے زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ عام لوگ بھی عام زندگی میں وہ نعمتیں جو انہیں میسر نہیں ہوتی، ماہ صیام میں انہیں بھی میسر ہوتی ہیں، تو مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ خوراک بچاؤ مہم تو نہیں ہے، اس میں تو اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور کھانا پینا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے بندے پر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ تو فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو، تمہیں تقوی مل جائے، یہ مقصد ہے روزے کی فرضیت کا۔ ورنہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کر لے کہ میرا بندہ بھوک اور پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا کرتی ہے کہ میرا بچہ بھوک میں رہے؟ اگر بیٹا بھوک سے ہو تو ماں اس کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے، اس کی پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے اس کو اپنا پیٹ کاٹنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو غریب مائیں اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہیں کہ میری اولاد بھوک اور پیاس نہ کاٹے۔ اچھا، جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوک بھی کاٹے اور پیاس بھی کاٹے؟
جب ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوک اور پیاس کاٹے، اور ماں کا پیار دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ سمندر کی پاتال تک شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاشنی، وہ پیار، وہ کیا کائنات آباد کر رکھی ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ کبھی بچہ گھر سے نکلے، آپ نے یہ منظر خود ملاحظہ کیا ہوگا کہ بیٹے کو دنیا بڑا عقل مند سمجھتی ہے اور وہ دنیا کو عقل و بینش کے درس سکھانے نکلتا ہے، لیکن ماں کتنے بھولے انداز میں کہتے پتر سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ دنیا کی درس گاہوں میں جس کے لیکچر سننے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں کہ یہ اس کو سنیں گے تو زندگی گزارنے کا اسلوب ملے گا، لیکن اس کو ماں کتنے پیارے انداز میں کہتے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ سب کا جواب ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، اس لیے وہ اتنا پیار کرتی ہے۔ بس میرے اس جملے کو سمجھ لیجئے، جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، بیٹی کو جنم دیا ہے، وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ جس نے جنم دیا اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس نے خلق کیا اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ماں گوارا نہیں نہ کرتی کہ میرا بیٹا بھوک سے کچھ لمحے بھی جو ہے وہ تکلیف کاٹے، وہ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کرتی ہے، اس کو جھولی پھیلا کے مانگنا بھی پڑے تو وہ اولاد کے لیے مانگ لیتی ہے، کہ وہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوک میں رہے۔ بیٹا بل کے تو ماں ہر کام چھوڑ کے اس کو دودھ پہلی فرصت میں دیتی، تو جب ماں نہیں گوارا کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک بھوک کاٹے، کھانے کے لیے میسر بھی ہو پھر بھی بھوک کاٹے۔ اور یہاں بھی 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، اور بعض ممالک میں 21 گھنٹے کے روزے ہیں۔ سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حل خشک ہو گیا، ہونٹوں پہ پپڑی جم گئی، کھانے کے لیے سب کچھ میسر بھی ہے، لیکن روک دیا، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ اور بندے نے کہا مالک میں وضو بھی سے احتیاط سے کروں گا، حلق سے نیچے قطرہ نہ ٹپک جائے۔ بندہ بھی سے احتیاط سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، مالک بھی 17 16 20 گھنٹے بندے کی پیاس اور بھوک گوارا کرتا ہے۔ ماں تو گوارا نہیں کرتی تو مالک کیسے گوارا کر رہا ہے؟ تو آئیے پھر دوبارہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ماں کی آغوش میں چلتے ہیں۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی بھوک کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، تڑپ جاتی تھی، اس کی تکلیف ماں کے لیے اذیت کا سامان تھی۔ لیکن بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر نے جو علاج تجویز کیا اس میں کڑوا سیرپ بھی تھا۔ اب بیٹا پیتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، ماں زبردستی اس کو لٹایا، اس کا منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے، اس کے کام و دہن میں کڑوا سیرپ ٹپکایا جا رہا ہے۔ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن ماں زبردستی اس کو لٹا کے اس کے حلق میں کڑوے قطرے سیرپ کے ٹپکا رہی ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی، اب تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے ماں خوش ہو رہی ہے، اور جو حلق سے نیچے قطرے اترتے چلے جا رہے ہیں، ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جا رہی ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی؟ اس کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ آپ کہیں گے نہیں، بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس تڑپنے پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے جو شفا کی صورت میں آنے والا ہے اس پہ ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب یہ دیکھ رہا ہے، یہ بھوک کاٹ لیں گے لیکن لعلکم تتقون، انہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی، انہیں اتقاء کی بہاریں نصیب ہو جائیں گی۔ مالک کی نگاہ اس بھوک اور پیاس پر نہیں ہے، بلکہ مالک کی نگاہ اس تقوی پر ہے جو روزے کا نتیجہ نصیب ہونے والا ہے۔ اس لیے روزہ دار کے منہ کی خوشبو بھی اللہ کو پسند ہے۔ شام کے وقت جب معدے خالی معدے سے بو اٹھتی ہے، اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔
اللہ اکبر کہ میرا بندہ روزے سے ہے، تو یہ تقوی کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اتقاء کی دولت جو بندے کو نصیب ہوتی ہے وہ بھوک اور پیاس کاٹے گا تو تقوی نصیب ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید آپ کو سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جد و جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مساعی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں۔ ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، لیکن شیطان جب خود ورغلایا گیا، شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورغلایا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بناتا ہے۔ نفس نے اندر سے سر اٹھا کے کہا تھا نا، آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی افضل نہیں ہوتی، مفضول ہوتی ہے، اور آگ اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے، یہ افضل ہے، لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل تراشی۔ اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخی و دھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا۔ اس نے کہا مالک مجھے مہلت دے دے، کہا جا قیامت تک تجھے مہلت دی۔ اللہ اکبر۔ تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر، انانیت اسے کہتے ہیں، انا خیر منہ، اس سے انانیت ہے، میں بہتر ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بألفاظ دیگر کرتے۔ کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا ہے۔ گیا، حضرت بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، تو کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آ گیا، اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے۔ کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور دونوں ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے من کو بے چراغ کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنیاں بجھانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ایک تنہا ناتواں اکیلی جاں، دو دشمنوں کے نرغے میں، اور دونوں دشمن بڑے تگڑے اور بہت طاقتور، اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔
تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، باطن کو اجاڑتا ہے، من کو لوٹتا ہے۔ نفس اور شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشاں تھے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ صیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو ہی ماہ صیام شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے، جکڑ دیے جاتے۔ سلسلۃ الشیاطین، یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے، جہاں 1.5 صف ہوتی تھی وہاں 5 صف تراویوں میں ہیں، تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے۔ لیکن مہنگائی کا طوفان ہے، بد نگاہی ہے، بد تہذیبی ہے، جھوٹ ہے، دیگر امور بد بھی جاری ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ نیکی کا ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ 2 دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماہ صیام میں مقابلہ کرنا ہے، اور وہ دشمن کون سا ہے؟ نفس۔ اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ بہت ڈاڈا دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، گھر کا بھیدی ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو۔ یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے، یہ اس کی چالیں بہت باریک ہیں۔ شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک۔ اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان بھی ہماری متاع عمل کو لوٹنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی لاؤبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں، اور شیطان ہمارے اوپر، نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے، یہ رسمی زندگی گزارتا رہے، کوئی بات نہیں، اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں۔ اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ماہ صیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا، ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی۔ اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے، اور وہ ہے نفس۔ اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے، 2 محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لیے، ایک محاذ بند ہو گیا، اب ایک ہی محاذ ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے۔ وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں۔ رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں، اور وہ اتنا کامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپرٹ ہے۔ اس نے کہا ہفت شہر عشق را اتار گشت، ما ہنوز اندر خمیں یک کوچام۔ عشق کے 7 شہر حضرت شیخ فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں، اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کھڑے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ، تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں، رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی ہادی و مرشد ہیں۔ جس عشق کے شہر میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں، اس طرح کے 7 شہر وہ گھوم کے بھی آئے ہیں۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں؟ تو شیخ فرید الدین عطار نے کہا نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یاد گیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن 3 اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ غور سے سن لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے، اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا۔ شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود زندگی ہے۔ ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزارنی، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ تو یہ ڈاڈے دشمن ہماری متاع عمل لوٹ رہے ہیں، ہمارے کیے ہوئے عمل کو عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے، پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ڈاڈے دشمن ہیں جن کے نرغے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمیں کوئی
بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے، تو پھر آج کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں۔ تو شیخ فرید الدین عطار ہمیں بتا رہے ہیں، تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نفس نہ تواں کشت الا باسے چیز، نفس نہیں مرتا، یہ بڑا ڈاڈا ہے، لیکن 3 اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا بھوک کی تلوار، اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ یہ 3 اسلحے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا من صامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے اعمال ہماری زبان کرتی ہے۔ ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہماری سوچیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، بہتان یہ لگاتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز، ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، تمہاری پارسائی کی جگہ، ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے یہ سننے کے لیے چیزیں نہیں ہیں محض، بلکہ ان پر ہم عمل کریں، اور آج سے ہی دیکھیے یہ موسم رحمت ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، اور یہ موسم نور ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کریں گے؟ 2 دشمن تھے، ایک بندھا ہوا ہے، چھوٹ کے کچھ نہیں کر سکے گا اگر نفس کو قابو میں کر لیا، اور اگر ہم نفس کنٹرول نہ کر سکے وہ تو جہنم کی آگ میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو ٹوپیاں پہنے ہوئے مسجدوں میں جاتے ہو نا، میں عید کے دن نپٹ لوں گا تم سے، وہ تو اور نفس کے ساتھ مل کے ہمارا بیڑا غرق کرے گا اور ہمیں اور دور کر دے گا اور ہماری باطنی اساس اور بنیاد اور کمزور کر دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان دنوں کے اندر کمزور کریں۔ اس کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر۔ آپ جب خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے، جھوٹ کم ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بہتان تراشی نہیں ہوگی، دیگر اعمال جو زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی، اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے، 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہتی۔ اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی۔ من صامت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے۔ دوسری بات، شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے۔ نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، بالخصوص نوجوانوں کے نام۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء۔ فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے۔ کیوں کہ نکاح نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے، تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی، تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو فرمایا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزے اس کے لیے قاطع شہوات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں، وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزوں کی کثرت گناہ سے، شہوات سے، برائی سے، گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا۔ تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے، اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے، تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے۔ العافیت فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں، اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی، جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان نہیں رہتا، اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے، ضرور ملاقات کیجیے، لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے، کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی، سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے، وہاں سے عزلت بہتر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب ماہ صیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی شخص بحث سے کوئی الجھے، کوئی لڑائی کرنا چاہے، بدتمیزی کرے، تو اس سے کہو انی صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بھوک تو میسر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ عزلت بھی میسر ہو جاتی ہے، اس میں آپ ذکر کے لیے، فکر کے لیے، روزے میں آپ تلاوت کلام مجید کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ ایک ایسی تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ جب نفس قابو میں آ گیا، نفس کنٹرول میں آ گیا، نفس کو آپ نے کمزور کر لیا، تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نفس کے ذریعے سے۔ باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے نا تو بوڑھے بزرگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا بھیدی ضرور ہے۔ جب تک کوئی اندر کا بندہ نہیں تو باہر سے کوئی آ کے از خود چوری نہیں کر سکتا، تو کوئی اندر کا بندہ ضرور موجود ہے۔ نفس اندر کا بھیدی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجئے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا
زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لا ابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا،